نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله مولانا العظيم. اچھا جی، آج مثنوی مولوی معنوی، جیسا کہ اس کا نام ہے کہ مولانا روم کی مثنوی، اور وہ بھی ایک ایسی مثنوی جو کہ معنوی ہے، یعنی لفظاً آپ کے سامنے، چونکہ انسان معنی کو ذرا دیر سے سمجھتا ہے اور لفظ کو جلدی سمجھ جاتا ہے، اور کم لوگ تو بہت دیر سے بھی معنی نہیں سمجھ پاتے، بعض لوگ تو کم لوگ جلد معنی سمجھ جاتے ہیں، اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفظ کو بھی سمجھ جاتے ہیں، معنی کو بھی سمجھ جاتے ہیں، اور مراد کو بھی سمجھ جاتے ہیں. تو صاحب مراد بھی ہوئے، صاحب لفظ بھی ہوئے، صاحب معنی بھی ہوئے. مگر جو لوگ معنی کو سمجھ جاتے ہیں وہ مراد تک جلد پہنچ جاتے ہیں، اور اسی کو جو مراد تک پہنچنا چاہتا ہو یا مراد کی طرف گامزن ہو، اسی کو مرید کہتے ہیں. اسی سفر کو، اسی طلب کو، اسی کوشش کو ارادت کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حرف ظرف آمد دروں معنی چوں آپ، بحر معنی اندہ ام الکتاب. کہتے ہیں یہ جو حروف ہے نا، الفابیٹس، الف با جیم دال، یا الف با تا سا، اے بی سی ڈی، کسی بھی زبان کے حروف تہجی ہوں، حروف الہجا ہوں، یہ مثل ظرف کے ہیں، برتن کے. مقصود برتن نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے برتن میں جو پانی رکھا ہوا ہے اس تک پہنچنا اور پیاس بجھانا. تو مقصود ہوتا ہے پیاس بجھانا، لیکن پیاس براہ راست پانی سے نہیں بجھتی. پیاس کے لیے کوئی ظرف چاہیے، کوئی پیمانہ چاہیے، کوئی جام چاہیے، کوئی کاسا، کوئی گلاس، کوئی کنٹینر چاہیے نا، جو اس پانی کو کنٹین کر کے آپ تک آپ کی تشنگی بجھانے کے کام آ سکے. تو حروف جو ہیں وہ کسی بھی دینی کتاب کے ہوں یا سیکولر نالج کے ہوں، حروف پیراہن ہیں، لباس ہیں، یا آلہ ہے، برتن ہے، ظرف آمد یعنی برتن بن گئے. اور اس کے اندر جو معنی ہے حروف کے اندر، تحت اللفظ، بین اللفظ، بین السطور، وہ اس تک پہنچنا ہوتا ہے. تو مقصد معنی تک پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حروف کا کام صرف معنی کو آپ تک، آپ کی زبان میں پہنچانا ہوتا ہے، آپ تک کمیونیکیشن کے لیے، یعنی تاکہ آپ پرسیو کر سکیں معنی کو، کنسیو کر سکیں. تو اس کے لیے حروف مثل زینے کے، مثل ظرف کے، مثل برتن کے استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بیچ میں استعمال ہوتے ہیں، مقصود نہیں ہوتے. مقصود اصلی جو ہے وہ معنی ہے. تو کہتے ہیں حرف ظرف آمد دروں معنی چوں آپ، بحر معنی اندہ ام الکتاب. تو کہتے ہیں یہ جو تمام جو الفاظ ہیں، احکام ہیں، تصورات، عقائد، نظریات ہیں، یہ کسی کتاب میں ہے جو آپ کی طرف کتاب بھیجی گئی، ٹھیک ہے نا، قرآن اور سنت، کتاب و سنت کی صورت میں. اور وہ جو کتاب و سنت ہے، اس کا علم جو ہے حقیقی، جو اس کی جو اصل ہے، وہ اس کے پاس لوح محفوظ ہے. اندہ ام الکتاب، اشارہ لوح محفوظ پہ کہ اس کتاب کی بھی پھر ایک ہے. یعنی کہ اصل، جڑ. عربی زبان میں اصل کو یا جڑ کو کہتے ہیں نا، سوتا یا منبع، جہاں سے وہ مصدر، جہاں سے وہ سب صدور جس کا ہوتا ہے، جو سب برآمد ہوتا ہے، جہاں سے وہ صادر ہوتی ہے وہ شے. تو اس کا جو منبع ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، وہ لوح محفوظ ہے، ام الکتاب ہے. سو وہ لوگ جنہوں نے لفظ پڑھا اور اس کے معنی تک نہ پہنچے، وہ اس علم لدنی سے جو ام الکتاب ہے اور جو انبیاء اولیاء کو عطا ہوتا ہے، وہ اس سے محروم رہے. اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے اندہ ام الکتاب، وہ جو اس کے پاس جو ام الکتاب ہے، یعنی کتابوں کی کتاب، کتابوں کی اصل کتاب، کتابوں کی جڑ، کتابوں کی ماں، سب کتابوں کی ام الکتاب،
الکتاب سے مراد یہ مضاف الیہ ہو گئے نا، تو اس سے مراد ہے کہ تمام کتابیں اس میں شامل ہو گئیں، اور اس کی اصل یا اس کی جڑ یعنی کہ لوح محفوظ. تو وہ کہتے ہیں بحر معنی کا سمندر ہے جو اس کے پاس لوح محفوظ میں ہے. ابھی تم تک تو صرف ظرف پہنچا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں صرف برتن پہنچا ہے، آلہ پہنچا ہے. اصل میں اس میں وہ پانی ہے جو پینا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ کسی پانی والے سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ فرمایا کہ ایسے میں نے لوگ بھیجے انبیاء جو حرفی لفظی الفاظی علوم سے ناشنا تھے، نابلد تھے، یعنی انہوں نے سیکھا نہیں تھا کسی سے، تحصیل علم نہیں کی. کسی بھی نبی نے 1,24,000 میں سے تعلیم و تعلم جو لفظوں کتابوں کی یہ نہیں کی. کوئی فن اگر دستکاری یا لوہار کا کوئی یا کوئی اور سیکھا ہو اپنا پیشہ وغیرہ تو ایک الگ بات ہے حرفت کا، لیکن جو لفظی علم ہے، حرف کی حروفی علم ہے، اس سے تمام انبیاء بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی پیدا کیے گئے. امی یعنی وہ جس نے ظاہری کسی استاد سے نہیں سیکھا، ظاہری استاد سے زانو تلمس طے کر کے لفظی کتابی طریق سے کوئی علم نہیں سیکھا، مگر اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی نبوت کے صدقے میں، اپنی وحی کے صدقے میں الکتاب یعنی لوح محفوظ بنا دیتا ہے. تو وہ دل بھی جو ہے انبیاء اولیاء کا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے علوم کا محبت و مرکز بن جاتا ہے، اس کے اسرار و انوار و تجلیات کا. تو اسی لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر اہل ذکر سے، وہ جو اس کو یاد کرتے ہیں. لفظ ذکر عبادت نہیں، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. اہل الذکر وہ جو اس کے ذکر کے اہل ہیں، ذاکرین نہیں کہا، فَاسْأَلُوا الذَّاکرین، نہ فَاسْأَلُوا العلماء کہا، ٹھیک ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، ذکر کے اہل جو ہیں، تو ذکر کے اہل ہونا یہ ایک بڑا مرتبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ذکر کرنا جو ہے وہ اہل ذکر نہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں، وہ ذاکرین ہیں. الذاکرون اللہ کثیر، ان کا بھی ایک فضیلت ہے درجہ، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، ٹھیک ہے نا. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت و اجر عظیم تیار کیا. مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس نہ جاؤ. فاسألوا اہل العلم یا فاسألوا العلماء نہیں، فاسألوا اہل الذکر، وہ جو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد کے اہل ہیں، جن کے اندر جو کچھ بھی دنیا کا یا دین کا کوئی کام کرنے کا جذبہ یا نیت ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہوتی ہے. تو چونکہ وہ ان کو ہمہ وقت یاد رہتا ہے، ہر کام میں اس کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، وہ لوگ اہل ذکر ہیں. بظاہر وہ کسی وقت میں ذکر زبان سے نہ بھی کر رہے ہوں تو لسانی ذکر، جوارے کا ذکر یہ ایک چیز ہے، اور اہل الذکر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہ اہل الذکر کون ہے؟ جن کے پاس وہ الکتاب سے کچھ فیض، کچھ صدقہ، کچھ حظ جن کو ملا ہوا. تو فرمایا کہ وہ جو معنی کے حامل لوگ ہیں ان تک پہنچو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ جو ظرف میں جو حرف ہے اس کا اصل معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. یہ علوم القرآن کی جتنی کتابیں نا، چاہے وہ صابونی کی ہو یا امام سیوطی کے الاتقان ہو یا زرقانی اور زرکشی کی مناہل العرفان ہو، اور ٹھیک ہے نا، اس طرح کی جو بھی کتابیں ان میں وہ ملتی ہے نا. میں ایک بڑی معروف مقولہ ضرب المثل ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف لکل حرف منہا ظہر و بطن، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو، اب اس کی مختلف تعویلات ہیں، مختلف احتمالات ہیں کہ 7 قراءتوں پر نازل کیا ہے، 7 لہجوں پر نازل کیا ہے، قراءت سبع بھی ہے، قراءت عشرہ بھی ہے، قراءت کا ایک بڑا سبجیکٹ ہے، یا 7 اس کے لفظ کے کم از کم لیولز ہیں، اور پھر اس کا ایک ظاہر اور ایک باطن یعنی 14 ہو گئے، اور پھر اس ہر لفظ یا ہر معنی کا ایک مطلع ہے اور ایک مصدر یا مخرج ہے، محبت جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے 14 طبق جسے کہتے ہیں، تو وہ 14 طبق ہیں، پھر ان 14 طبق میں سے ایک کا پھر 14 ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 14 ملٹیپل 14 اتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں تعویلات اور احتمالات کی، ٹھیک ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ پھر وہ معنی در معنی اس میں پھر کئی لیئرز اپون لیئرز ہیں، معنی در معنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جن کو اپنا الراسخون فی العلم کہتا ہے، ان کو علم رسوخ عطا فرماتا ہے. تو الذین یستنبطونہ تو پھر وہ اس سے استنباط کرتے ہیں، نبت یعنی نکال کے لے کر آتے ہیں اس کا جوہر، اس کا مغز، اس کا مقصد و مدعا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرسیو کرو، صرف حرف اور یہ لفظ تک محدود ہو کے نہ رہ جاؤ، اس کے بیانڈ جو کچھ ہے اس تک بھی پہنچنے کی کوشش.
بحر تلخ و بحر شیریں ہم آنا درمیاں شام برزخ اللہ یبغیاں. کہہ رہے میٹھا اور شور یعنی تلخ دریا جو ہے وہ ساتھ ساتھ رواں ہیں، جو سورہ الرحمن نے فرمایا نا کہ بینہما برزخ مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا یا دو سمندر اس نے باہم ملے ہوئے ایک ساتھ بہائے. بینہما برزخ اللہ یبغیان، ان کے درمیان میں ایک باڑ ہے، ایک روک ہے جو ان دونوں کو روکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹریس پاس نہ کر سکیں. میٹھا اور شور دریا. اب میٹھا اور شور دریا کیا ہے کہ ایک نے ایک ہی عبارت ایک ہی لفظ پڑھا، اس سے اس نے جھگڑا نکالا، دوسرے نے اس سے محبوب کا حسن و جمال کی ادا نکالی، محبوب کا لذت ذائقہ کیفیت سرشاری تعلق نکالا. تو تلخ دریا بھی اور میٹھا دریا بھی دونوں ساتھ چل رہے ہیں، بیچ میں ایک برزخ ہے. برزخ کیا ہے؟ وہ جج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ضمیر ہے، آپ کا عقل ہے، آپ کا روح ہے، آپ کا دل کا جو گیجٹ ہے، یہ آپ کو گواہی دے گا. یہ جی پی ایس، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح جی پی ایس آپ کو بتاتا ہے یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، اس طرح سے بنا، تو جی پی ایس آپ دل کے سننے والے بنو. وہ آپ کو بحر معنی عندہ ام الکتاب، کہ وہ جو معنی جو ہے نا وہ الکتاب میں ہے. الکتاب لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ قلب مصطفیٰ ہے. قلب مصطفیٰ کے صدقے میں اولیاء اللہ کے قلب کو اس کے حصہ اور فیضان ملا ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور ان معاملات پر یقین رکھتے ہیں، ان سے تمسک کرتے ہیں، ان کے دل کو بھی پھر اس سے حصہ حظ وافر ملتا ہے. پھر وہ اس آواز کو، اس نشریات کو سنتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز، ما بہل امتیاز پہلو کیا ہے، تو وہ اس کو پکڑتے ہیں اور امتیاز کرتے ہیں اور تمیز کرتے ہیں. وہاں کہیں ہر روز ہر دو زیگ اصل رواں در گزر زیں ہر دو رو تا اصل. جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، دونوں سے گزر کر ان کی اصل تک پہنچا ہے. یعنی یہ خیر و شر، یہ نفع و نقصان، یہ صلح اور فساد، یہ سب جو ہے پیچھے اس کے کوئی ایک بڑی فائل حقیقی، ایک ہستی کار فرما ہے. تو وہ جو اقبال لکھا تھا نا، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ، اے طالب اے سالک، تو ان دونوں سے پھر آگے بڑھ کر وہ جو اس کے پیچھے جو ہے، وہ جو مولانا روم کہتے ہیں نا کہ ہم پتھر کو نہیں دیکھتے، پتھر مارنے والے کو دیکھتے ہیں. یعنی فائل حقیقی تو خدا کی ذات ہے نا. اگر زید نے پتھر مارا ہے اور زید مر گیا، لیکن اس کے پتھر کی جو چوٹ ہے اس کا اثر آپ پر ابھی تک قائم ہے، تو بھئی اگر زید اس کا سبب ہوتا، اگر حقیقی سبب، ظاہری سبب ضرور ہے لیکن اگر حقیقی سبب ہوتا تو زید کے مر جانے کے بعد وہ چوٹ کا اثر تو آپ سے ختم ہو جانا چاہا، لیکن وہ تو رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے. تو فائل حقیقی کو دیکھو کہ وہ آ رہا کہاں سے. ان دونوں سے آگے چل، یعنی لفظ ہو یا معنی ہو، اپنا صلح ہو یا فساد ہو، ان تمام معاملات کے پیچھے جو ذات ہے اس سے تعلق بناؤ، اور اس سے تعلق محبت کا بنتا ہے، اس سے تعلق دل کا بنتا ہے. اور جب دل کا تعلق بنتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک لوح محفوظ کی ایک تجلی اور ایک عکس جو ہے وہ رابطہ استوار ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک نشریات کا سلسلہ بقدر ضرب بقدر نصیب وہ شروع ہو جاتا ہے. ذر قلب و ذر نیکو در عیار بے محک ہرگز ندارت اعتبار. کہتے ہیں کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں بغیر سوٹی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ جس طرح آپ سونار کی دکان میں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہاں اس کے پاس کھرا سونا بھی ہوتا ہے، کھوٹا سونا بھی ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی مرشد کامل کے پاس جاتے ہو تو اس کے پاس کھوٹا سودا بھی ہے. یعنی آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا کی چیزیں، عزت، یہ وہ چاہیے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا، اور کھرا بھی ہے. بظاہر دونوں چمک دونوں میں ہے. سونا، نام دونوں کا سونا ہے کہ بھائی قابل قدر شے ہے، ویلیویبل پریشس تھنگ ہے. آپ چاہو تو آپ کس چیز کی پرائس لگانا چاہتے ہو، آپ نے مول کیا لگا، آپ نے یہ خریدا یا وہ خریدا، اس کے بعد دونوں ہیں. چاہو تو آپ اس سے مجاز خرید لو، چاہو تو آپ اس سے حقیقت کے اہل ہو جاؤ. بہتر یہ ہے کہ حقیقت لے لو، اور جب جاؤ تو وہ کہہ رہا ہے کہ سنار کی طرح پرکھ کرو کہ تم کھوٹا لے رہے ہو یا کھرا لے رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو کھوٹا نہ لو، کھرا لو. ادنا نہ لو، اعلیٰ لو. نہ خالص نہ لو، خالص لو. ٹھیک ہے نا. ہر کے را در جاں خدا بنہد محک مر یقین را باز داند اوز شک. کہتے خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے نا بغیر کسی شک کے، وہ پھر شک اور یقین کو جدا کر لیتا ہے. یعنی وہ پھر اگین دل کی بات آ رہی ہے نا، اور ام الکتاب اور دل، یہ سب چیزیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل میں ایک تعلق باللہ، ایک محبت، ایک اخلاص، ایک سچی ہو، کہ دل میں وہ نہیں ہوگا، زیغ ہوگا، ٹیڑھا ہوگا. قرآن نے بھی کہا کہ وہ اس سے غلط مطلب لیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو جب دل تیرا خالص ہوگا، مخلص ہوگا، جج ہوگا، اور سچا فیصلہ کرے گا، اور تیرے کان بھی سیدھے ہوں گے کہ تو سچے فیصلے پر عمل کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، شک شبہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وسوسے کرنے والے، ساری دنیا کے سننے والے. کچے کان کا بندہ نہیں چاہیے،
پکا بندہ چاہیے. جب دل کی آواز ہو تو اس پہ لبیک کہے, آمنا صدقنا کہے, سمعنا وطعنا کہے. تو اس کے دل میں کسوٹی ہوتی ہے, وہ شک کو یقین سے جدا کر لیتا ہے. اصحاب الشک کو اصحاب الیقین سے جدا کر لیتا ہے. وہ شک والوں کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا پراگندہ خیالی میں, اس کے بعد صرف یقین کا سفر ہوتا ہے. وہ صرف یقین کی وادیوں میں آگے سے آگے بڑھتا ہے. فرمایا رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں یعنی کہ میرے یقین میں اضافہ در اضافہ در اضافہ فرما. سورہ فتح کی آیت بھی ہے نا, لیزدادوا ایمانا مع ایمان, کہ پھر ہم ان کا ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں, ایمان پر ایمان, ایمان پر ایمان کے ذریعے سے, تقویت کے ذریعے سے ان کے ایمان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فرمایا آنچ گفت استفت قلبک مصطفیٰ, آنکھ سے دانت کے پربود از وفا. کہہ رہے ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لے, تو کیا ایم ہی فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے وہ سب سے بڑا قاضی ہے, سب سے بڑا مفتی ہے, جس کو سب نے چھوڑ رکھا ہے. وہ سارے ادھر لفظی اور حرفی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں, لفظی حرفی اس میں, تفصیلات میں, تنازعات میں. اس میں تو تنازع ہی تنازع ہے, اس میں تو بحثیں ہی بحثیں. دل سے فتوا لو, دل تمہیں سب سے پہلی آواز اور سب سے زبردست گائیڈنس دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دل ہی تو تھا, دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا ہے. یہ دل ہی تو تھا. ظاہری کون سی شہادت تھی, یا کون سا معجزہ تھا, یا کون سا لوگوں کا کنونس ہوئے تھے جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حضور اسلام نے فرمایا کلمہ پڑھو, تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا, توحید کی دعوت. پھر جب آپ معراج پہ گئے, معراج سے واپس آئے, تو یہ تمام تر تو تصدیقات تھیں جو صحابہ نے کی, حضرت علی نے کی, حضرت ابوبکر صدیق نے کی, حضرت بلال نے کی. ان کا محل کیا تھا؟ تصدیق کا محل دل تھا. ان سب نے کہاں سے فتویٰ لیا؟ دل سے فتویٰ. کوئی ظاہری کتاب, کوئی مشورہ, کوئی استخارہ, کچھ بھی نہیں تھا. آج کل تو یہ اتنا بکھیڑے پھیل گئے نا, بے یقینوں نے, بے شک شبے کے جو بیوپاری ہیں, انہوں نے اتنا سودا بیچا ہے شک کا, سوالات کا, پریشانیوں کا, اپنا کنفیوژنس کا, کہ پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے. قوم کا جو یقین کا جو فیبرک تھا وہ تہس نہس ہو چکا, وہ پورا خرمن جل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, فضل فرمائے, جمعیت قلب عطا فرمائے. تو کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا استفتی قلبک, اے بندے اپنے دل سے فتوا لے, آنکھ سے دانت کے پور. لیکن کہتے ہیں اس کو وہی جانتا ہے کہ جو وفا سے پر ہو, جس کے اندر وفا ہو, جس کے اندر غرض ہوگی, ڈنڈی مارے گا, اس کا دل چونکہ وہ چالاکیاں کرتا رہا ہے نا, تو اس کا دل اس کو مکسڈ سگنل دے گا. تو مکسڈ سگنل سے بچنا ہے, ڈیفینیٹ کانکریٹ سگنل, کنوکشن والا سگنل لینا ہے, تو اپنے اندر سے 2 نمبری دوغلا پن نکال دو. ایک آواز پر, ایک در پر اپنا سر جو ہے وہ اپنا جھکا دو, اپنی طبیعت کو ایک فیضان کے منبع سے جڑ جاؤ پکے, اور پھر سچے پکے ظاہر باطن صورت سیرت اندر بار صورت حال مقام سے, کیفیت سے, ہر شے سے اس کے ہو جاؤ, تاکہ اس کا پورا جو اثر ہے وہ تیرے اندر سرایت کر جائے, تیرے دل کے اندر وہ اس طبیعت کا پورا نقش آ جائے, جس کو کہا نا اے نقش بند عالم نقش مرا و بند. تو تیرا اندر کا جو نقش ہے وہ بند ہو جائے, اور جب وہ نقش پکا بند ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے نا وہ جھوٹا نقش آنے نہیں دیتا, جھوٹے رنگ کو وہ قریب آنے پھٹکنے نہیں دیتا, اور وہ تمیز کر لیتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے, یہ شور ہے یا تلخ ہے, اپنا میٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف حرفی لفظی ہے یا معنوی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اہل وفا ہیں, اہل محبت ہیں, جو دل کی سننے والے ہیں, ان کا دل پھر صحیح گائیڈ کرتا ہے, اس میں کسی وسوسے کی, کسی شیطان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور ایک ہم لوگوں کو یہ جو کانسیپٹ آف شیطان ہے, اس نے بڑا بیڑا غرق کر رکھا ہے, اس تصور نے بڑا تباہ کر رکھا ہے ہماری اس قوم کو. وہ ہم لوگ ساری عمر یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ جو حق کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی وسوسہ اور شیطان, اور یہی اتنے ہم لوگ اسکیپٹک ہو چکے ہیں, اتنے متشکک, طبیعتوں میں شک اور طبیعتوں میں عدم قبول اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ ہمیں ہر شے وسوسہ لگتی ہے, ہر شے خاطر نفسانی اور خاطر منفی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں خیر کم نظر آتا ہے, خیر کمزور نظر آتا ہے, اور شر ہمیں طاقتور نظر آتا ہے. یعنی ہم نے شر کو ہی طاقت کا اور قوت کا منبع اور خزانہ سمجھ لیا, تو ہم نے شیطان کو ہی دنیا کا فاتح اور عالم کل اور جو ہے نا وہ قادر مطلق سمجھا ہوا ہے. یہ ہماری پاکستانی قوم کی زندگیاں اس میں گزر رہی ہیں. اتنا زیادہ ہمارے تصورات میں پتہ نہیں کس نے یہ شیطان کو ڈال دیا ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں یہی ہے کہ یار شیطان 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 شیطان. وہ اتنا رحمان سے اس کا تعلق نہیں ہے, اتنا رحمان کی پاسبلٹیز اور مثبت اس بات کی پاسبلٹیز اس کو اتنی نہیں محسوس ہوتی زندگی میں, جتنی اس کو منفی اور شر کی اور شیطان کی محسوس ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ ساری عمر کنفیوژن کا, گو مگو کا شکار رہتا ہے.
دوستو مولا کا جب نام لیا ہے، جب مولا کے رستے میں آئے ہو، تو پھر مولا کے تجلیات کو، اس کے صفات کو، اس کے امر کو، اس کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اس کے فیصلوں کو، اس کی عنایات کو دیکھو اور اس پر ایمان لاؤ، اس پر آمنا صدقنا کہو۔ یہ خالی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، تمہارے ہر طرف جلوے بکھرے ہوئے ہیں اس کی تعریف کے، اس کی تسبیح کے، اس کی پاکی کے۔ اور ایک اس کی پاکی یہ بھی ہے کہ شیطان ہے ہی نہیں ارد گرد، پاکی ہی پاکی ہے، وہ ہی وہ ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کا لطف ہے۔ تو بس ایک ہی پاسبلٹی، ایک ہی کو لے کے اسی کا ڈنڈورا پیٹو، اسی کا چرچا کرو، اسی کے دھیان میں، اسی کے اس میں رہو، اور وہ جو منفی والا پہلو ہے نا اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو کہ تاکہ جان چھوٹ جائے، ایک ہی طرف دیکھو تاکہ یک بین ہو، یک نگاہ ہو، یک خان ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، جب ایک تم اس میں ایک طرف میں پکے ہو جاؤ گے۔ دردہانے زندہ خواہ آ کر جہاد آنگ اور آمد کے بیرونش نہد، کہہ رہے ہیں زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے نا تو اس کو چین اسی وقت آتا ہے جب اس کو باہر نکال دے۔ زندہ جس کا دل زندہ ہو، وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو یہ زمانے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہوا ہے، وہ کسی لباس میں وضع قطع میں خاص ہوں، کسی گدی پہ کسی مقام پہ، یا نہ ہوں، ویسے رینڈم گلیوں کے روڑے کوڑے ہوں، لیکن ان کے پاس یقین ہوگا، ان کے پاس ایسا یقین ہوگا کہ وہ جیسے ہی شک کی کوئی بات آتی ہے تو جب تک اس کو دفع دور نہ کر دیں، اس کو اپنے سے دور نہ کر دیں، وہ اس کو پالتے ہی نہیں ہیں، خس و خاشاک کو، گند کو قریب آنے نہیں دیتے۔ اور اس کے برعکس دیگر عوام کا کیا حال ہے کہ سچے کامل پیروں کے ساتھ بھی ہوں گے 30 سے 40 سال تک زندگی ساری ان کے کانسیپٹ آف شیطان میں گزر رہی ہوگی، جو بہت ہی رانگڈ کانسیپٹ ہے، معذرت کے ساتھ بہت ہی کرپٹڈ کانسیپٹ ہے، بہت ہی ڈیسیونگ ڈیٹریمنٹل ہے۔ اس کو لے کے بیٹھے ہیں، اس کو پال کے بیٹھے ہیں میں ساری عمر بھائی۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر وہ شک کو، منفی بات کو وہ قریب آنے ہی نہیں دیتے، اس کو اس کی بدبو سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، وہ اس کی بدبو کو بھی گوارا نہیں کرتے دور دور تک نا۔ تو ان کے اندر کا وہ میٹر اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ نیگیٹو کو، منفی کو لینے ہی نہیں دیتا، یعنی اس پہ بادر ہی نہیں کرتا، اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا نا۔ تو وہ صرف یقین کی بات کو لیتے ہیں، یقین ہی کی بات کو پرسیو کرتے ہیں، اسی کو ٹو کر کے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عصر کی اذان ہو گئی ہے، یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔